جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم ٹاپک پہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ ہم نے دیکھ لیا جی کس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذوالحج 40 ہجری میں ان کو شہید کر دیا گیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ حضرت علی نے خلیفہ رضی اللہ جو ہے جی انہوں نے حکومت کی ہے، انہوں نے 4 سال اور 9 ماہ کی ہے۔ حضرت ابوبکر نے 2 سال 3 ماہ، حضرت عمر نے 10 سال 6 ماہ، حضرت علی نے 11 سال 11 ماہ 8 دن، اور حضرت علی نے 4 سال اور 9 ماہ حکومت کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا انٹرو اگر دیکھ لیا جائے، ان کی شخصیت کو دیکھ لیا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناقۃ اللہ بھی کہتے ہیں، اسد اللہ بھی کہتے ہیں، حیدر قرار بھی کہتے ہیں، ابو الحسن اور ابو تراب ان کی کنیت ہے۔ اسد اللہ اللہ کا شیر ہے، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی کہتے ہیں ان کو۔ پھر اس کے بعد ابو تراب جو ان کی کنیت ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ابو الحسن ان کو ان کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اگر ان کی بات کی جائے تو شادیاں ان کی کل 10 شادیاں تھیں، جس میں سے 22 ان کے ٹوٹل بچے تھے۔ تو حضرت علی کی اگر اولاد کی بات کریں تو ان میں حسن پاک ہیں، حسین پاک ہیں۔ پھر اس کے بعد بیٹیوں کی بات کریں تو زینب اور کلثوم ہیں، اور حضرت علی پاک کے بیٹے محمد بن حنیفہ بھی ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 ہجری میں نکاح کیا، 3 ہجری میں حضرت حسن پاک پیدا ہوئے، 4 ہجری میں حضرت حسین پاک پیدا ہوئے۔ اور انہوں نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی، بلکہ حضرت فاطمہ جب وفات پائی 11 ہجری میں تو وہ ان کو وصیت کر کے گئی تھی کہ اگر میرے بعد اگر آپ میری سیرت کسی میں دیکھیں گے تو وہ امامہ میں دیکھیں گے، تو آپ امامہ سے شادی کیجئے گا۔ امامہ کون تھی؟ امامہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، حضرت زینب کی بیٹی ہیں جو کہ ابن العاص سے ہوئی تھیں امامہ، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بانجی ہیں۔ پھر بعد میں حضرت علی نے ان کی وصیت کے مطابق حضرت امامہ سے شادی کی تھی۔ یہ کچھ حضرت علی کا نام حضرت علی پاک ہے، حضرت ان کے والد کا نام ہے ابو طالب ہے، ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد ہے، جو ان کا قبیلہ ہے وہ بنو ہاشم ہے یا بنو قریش قبیلہ ہے ان کا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا ہی بیٹے ہیں۔ اب جب سٹارٹنگ میں نبی پاک حضرت علی کو خلیفہ بنانے کا کہا گیا تو حضرت علی نے انکار کر دیا، کیونکہ انتظامی امور کافی خراب ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے حضرت علی پاک خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے، لیکن لوگوں کی اصرار کی وجہ سے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب انہوں نے 19 ذی الحج کو 40 ہجری میں کیا کیا؟ خلیفہ بن گئے۔ اگر حضرت علی پاک کی کچھ کے بارے میں جو نبی پاک نے کچھ احادیث بیان کی ہیں، سب سے پہلے تو ایک حدیث یہ تھی کہ علی پاک صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کر رہے تھے، جوڑا صلاحی کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے ایک ایسے بھی ہیں جن کو خارجی کا گروہ ہے وہ شہید کر دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ جو جوڑا صلاحی کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور جو حدیث ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتایا کہ اے علی، تمہیں ایک خارجی گروہ قتل کرے گا، اس خارجی گروہ میں جب تمہیں شہید کر دیا جائے گا، ایک وہ ہوگا تمہاری بلکہ ایک خارجی گروہ سے جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں ایک ایسا خارجی بھی ہوگا جس کا ایک بازو کٹا ہوا ہوگا، اور جو اس کا جو آگے سے ٹونڈ ہوگا وہ ایک عورت کی پستان کی طرح کا ہوگا۔ پھر اسی طرح سے متعدد حدیث بھی ملتی ہیں، جس طرح سے کہ نبی علی پاک کو بتا دیا گیا کہ آپ کو خارجی آپ کو شہید کر دیں گے۔ اب جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں امہات المومنین اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، یہ لوگ حج کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ تو حج کر کے جب یہ واپسی آ رہے تھے تو انہوں نے ایک جگہ خیمے کا پڑاؤ کیا، تو ادھر ان کو پتہ چلا حضرت عائشہ کو کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اب ہم بصرہ جائیں گے، جا کر حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ تو حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام ہے، یہ 3 لوگ چلے گئے بصرہ، اور انہوں نے بصرہ میں جا کر کیا کی، ایک فوج شروع کر لی، 10,000 کی انہوں نے آرمی، ایک 10,000 کی جو گروہ تھا وہ تیار کر لیا، اور انہوں نے حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے 3-4 لوگوں کی گردنیں بھی اڑا دیں۔
ادھر حضرت علی خلیفہ بن گئے تھے۔ حضرت علی نے کیا کیا، حضرت علی نے دو بھائی تھے، ایک کا نام تھا سہیل بن حنیف اور ایک کا نام تھا عثمان بن حنیف۔ سہیل بن حنیف کو حضرت علی پاک نے شام کا گورنر بنا کر بھیج دیا، اور جو عثمان بن حنیف تھا اس کو بصرہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ لیکن بصرہ میں جب آئے تو آگے حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر تھے، ان سے انہوں نے نیگوسیشن کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہم تو لیں گے بدلہ، ہم تو لیں گے حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ۔ تو دوسری اگر طرف دیکھا جائے تو جو گئے تھے سہیل بن حنیف گئے تھے، تو اس نے جو امیر معاویہ تھے پہلے ہی خط لکھ دیا تھا کہ ادھر حکومت میں ہی کر رہا ہوں اور میں ہی گورنر رہوں گا، البتہ تم ادھر نہ آؤ۔ اور ساتھ ہی امیر معاویہ نے کیا کیا کہ علی پاک کو ایک سفید خط لکھ دیا، خالی خط۔ خالی خط کا مطلب یہ ہے کہ بغاوت کر دی ہے۔ تو علی پاک نے فرمایا کہ وقت کے خلیفہ کے خلاف بغاوت ہو جائے تو حج فرض ہو جاتا ہے، تو لہٰذا علی پاک نے لوگوں کو قائل کیا کہ جہاد کی ضرورت ہے، تو علی پاک 900 کا قافلہ مدینہ سے لے کر روانہ ہو گئے۔ اور اسی اثناء میں علی پاک نے عمار بن یاسر کو اور حضرت حسن پاک کو کوفہ میں بھیجا، تو کوفہ میں تھا ابو موسیٰ اشعری تھا کوفہ کا گورنر، ادھر جا کر بھیجا، اور لوگوں کو تو عمار بن یاسر کی اس وقت غالباً 90 سال عمر تھی عمار بن یاسر کی۔ تو جب انہوں نے جا کر ادھر خطاب کیا کہ 90 سال تھی، خطاب کیا کہ وقت کے خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی گئی ہے، تو لہٰذا آپ سے التجا ہے کہ جہاد کے لیے آئیے۔ تو عمار بن یاسر اور حضرت حسن پاک 10,000 کی فوج تیار کر کے کوفہ سے بصرہ آ گئے، ادھر سے 900 کا لشکر لے کر حضرت علی بھی بصرہ میں پہنچ گئے۔ تو جب بصرہ میں پہنچے تو جا کر انہوں نے حضرت عائشہ سے نیگوسیشن کی، بلکہ اس سے پہلے حضرت علی سے پہلے جو تھے وہ عبداللہ بن عباس تھے شاید، عبداللہ بن عباس نے جا کر بلکہ نہیں، ابو موسیٰ اشعری تھے، اور ادھر سے قعقاع بن عمرو تھے، وہ حضرت علی پاک کی طرف سے گئے۔ اب علی پاک مدینہ سے 900 کا لشکر لے کر آ گئے، حضرت حسن اور حضرت حسین بھی علی پاک کے ساتھ ہی 10,000 کا لشکر کوفہ سے، اس وقت ابو موسیٰ اشعری اس کا گورنر تھا، 10,000 کی فوج حضرت حسن اور عمار بن یاسر بھی حضرت علی کے ساتھ لے کر بصرہ میں پہنچ گئے۔ تو ادھر حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام نے 10,000 کی فوج تیار کر رکھی تھی۔ تو جب ادھر آئے تو حضرت علی کی طرف سے قعقاع بن عمرو آئے، تو انہوں نے جا کر حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے ساتھ نیگوسیشن کی۔ تو انہوں نے پوچھا جی کیا معاملات ہیں آپ کی کیا ڈیمانڈس ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم صرف حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اور مزید پہلے یہ ہے کہ جب انہوں نے حضرت عائشہ نے اور حضرت طلحہ نے اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت زبیر بن عوام نے 3-4 لوگوں کی گردنیں اڑائیں نا، تو ادھر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا وہ ایک قبیلے کا سردار تھا، حرقوس بن زبیر ایک قبیلے کا سردار تھا۔ تو یہ کنفرم تھا کہ یہ جو ہے نا سردار، یہ اس 750 لوگوں کے گروہ میں شامل تھا جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ تو جب ان لوگوں نے اس کو حرقوس بن زبیر کی گردن اتارنا چاہا، تو جو ان کی 10,000 کی فوج تھی اس میں سے 6,000 نے بغاوت کر دی۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہماری سرزمین میں آئے ہیں، بصرہ میں ہی آئے ہیں، بصرہ کے لوگوں سے ہی آپ کی فوج بنی ہے، اور پھر آپ بصرہ کے سردار کو ہی، بصرہ کے قبیلے کے سردار کو قتل کر دیں گے۔ 6,000 لوگوں نے ادھر سے ان کو بغاوت کر دی، اور ادھر سے قعقاع بن عمرو حضرت علی کی طرف سے نیگوسیشن کے لیے آئے ان کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، قعقاع بن عمرو نے کہا کہ دیکھیے جب وقت کا خلیفہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ نارمل کنڈیشن آ جائے گی، حالات کو سارے کو سیٹل کر لے گا، عدالتیں سٹیبل ہو جائیں گی، جب خلیفہ کو ٹائم دیجیے، تو پھر جب شہادتیں دی جائیں گی، جو لوگ بھی شہادت عثمان میں ملوث ہوگا تو اس کو ضرور سزا دی جائے گی، اس کی ضرور گردن اتار دی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اور ہم ادھر ایک رات کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہم ادھر پڑاؤ کرتے ہیں، پھر ہم کل کو صبح واپس چلے جائیں گے۔ اب وہ لوگ جو بصرہ کے تھے، جو حضرت عائشہ کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ بصرہ کے لوگ تھے، اور جو حضرت علی کو سپورٹ کر رہے تھے یعنی حضرت حسن اور عمار بن یاسر جو کوفہ سے جو فوج لے کر آئے تھے، وہ حضرت علی کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اب حضرت عثمان کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ بصرہ اور کوفہ کے لوگ تھے۔ جب ان دونوں گروہوں نے دیکھا کہ ان دونوں کو حضرت علی کا اور حضرت عائشہ کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ
اب یہ جنگ نہیں کریں گے بلکہ یہ کچھ دیر بعد ان تمام لوگوں کی گردنیں اڑا دیں گے جو عثمان شہادت میں ملوث تھے، تو ہم بھی تو عثمان شہادت میں ملوث تھے، تو یہ تو لوگ ہمیں ہی مار دیں گے۔ تو ان لوگوں نے رات کے اندھیرے میں کیا کیا، آپس میں لڑائی شروع کر دی، آپس میں انہوں نے لڑنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، جسے کو جنگ صفین کا نام دیا گیا۔ یعنی جنگ صفین ہوئی تو حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ہے، لیکن یہ غلط فہمی کی وجہ بنی تھی، نہ کہ یہ جان کر لڑے گی تھی۔ پھر جی حضرت علی کے دور میں 3 جنگیں لڑی گئی ہیں جی۔ سب سے پہلے جنگ صفین ہے، پھر دوسرے کے بعد نمبر پر آ جاتی ہے جی آپ کے پاس پہلے جنگ جمل ہے، اور اس کو جنگ جمل ہی کہتے ہیں۔ پہلی جنگ جمل ہے، پھر دوسرے نمبر پر جنگ صفین ہے، پھر تیسرے نمبر پر جنگ نہروان ہے۔ جنگ جمل حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان لڑی گئی، اور اس جنگ میں 10,000 مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ اب رات کا ٹائم تھا تو سب لوگ سو رہے تھے، تو وہ 2 گروہوں نے اٹھ کر آپس میں لڑائی کرنا شروع کر دی، قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت علی نے سمجھا کہ شاید حضرت عائشہ نے اٹیک کر دیا، حضرت عائشہ غلطی کا شکار رہیں، فہمی کا شکار رہیں کہ شاید حضرت علی نے اٹیک کیا ہے۔ ایون کہ اس جنگ میں جنگ جمل میں حضرت عائشہ خود اونٹنی پر بیٹھ کر میدان جنگ میں بھی آ گئیں، جس کی وجہ سے لوگوں نے اور لڑنا شروع کر دیا کہ حضرت عائشہ خود جنگ کرنے کے لیے آ گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے جب حضرت علی نے ان معاملات کو دیکھا تو حضرت علی نے لوگوں کو کہا کہ حضرت عائشہ کی جو اونٹنی کے وہ پاؤں ہے وہ کاٹ دو۔ تو لوگوں نے اس طرح ہی کیا، حضرت عائشہ کی اونٹنی کا پاؤں کاٹ دیا، حضرت عائشہ نیچے گر گئیں، جنگ رک گئی، اور 10,000 مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ سارے مسلمان ہی تھے تقریباً سے، مسلمان شہید ہو گئے۔ اور پھر جب حضرت عائشہ نیچے گئی تو حضرت علی پاک نے جا کے ان کی خیریت کا پوچھا کہ آپ ٹھیک ہیں؟ تو اس جنگ میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر شہید ہو گئے تھے۔ حضرت زبیر کو شہید کیا تھا عمرو نے، ایک وہ ہے جی عمر بن مرجوز نے، حضرت زبیر بن عوام کو شہید کیا تھا، اور حضرت طلحہ کو شہید کیا تھا وہ حکم بن مروان نے شہید کیا تھا حضرت طلحہ کو۔ پھر اس طرح جنگ بندی ہو گئی۔ اگر دوسری جنگ دیکھیں تو جو حضرت علی کے دور میں ہوئی ہے اس کا نام ہے جنگ صفین۔ جنگ صفین امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئی۔ حضرت علی کے پاس 90,000 کی فوج تھی اور امیر معاویہ کے پاس 80,000 کی فوج تھی، اور اس جنگ میں جنگ صفین میں کہتے ہیں کہ 60,000 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ اور امیر معاویہ کا الائنس تھا عمرو بن العاص کے ساتھ، ان دونوں کا الائنس تھا۔ تو جب یہ جنگ ہو گئی تو شہادتیں بھی اتنی ساری ہو گئیں۔ پھر جب یہ جنگ رکی تو اسی جنگ میں جنگ صفین میں وہ عمار بن یاسر کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ پھر جب جنگ رکی تو حضرت علی نے اپنی طرف سے عبداللہ بن عباس کو بھیجا جا کے نیگوسیشن کریں، کچھ معاہدہ کریں جنگ بندی کا، اور لوگوں نے حضرت جو عبداللہ بن عباس تھے جو حضرت علی کے چچا کے بیٹے ہیں، یعنی کہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، ان کا اعتراض کیا۔ تو پھر اس طرف سے انہوں نے علی پاک نے ابو موسیٰ اشعری کو بھیج دیا، اور امیر معاویہ نے عمرو بن العاص کو بھیج دیا، اور فیصلہ ہوا کہ ان 2 بندوں کو 6 ماہ کا ٹائم دیا جائے، 6 بندے مل کر بیٹھ کر فیصلہ کریں، اور جو معاہدہ یہ کریں گے ان پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اب ابو موسیٰ اشعری نے کہا عمر بن العاص سے، ہاں جی کیا ہونا کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری نے کہا یہ ہونا چاہیے کہ شام میں امیر معاویہ کی خلافت کو ختم کر دیا جائے، اور عوام کو حق دے دیا جائے کہ بھائی جان وہ اپنا شام کا جو خلیفہ ہے وہ خود نامزد کر لیں گے۔ ان دونوں نے بیٹھ کے یہ بات کی تو عمرو بن العاص نے کہا جی ٹھیک ہے اس طرح کریں گے۔ لیکن 6 ماہ کے بعد جب انہوں نے اعلان کیا تو ساری کی عوام کو اکٹھا کر کے جب انہوں نے اعلان کیا تو ابو موسیٰ اشعری نے پہلے اعلان کیا کہ میری فیصلہ یہ ہم نے کیا ہے کہ شام کے علاقہ میں امیر معاویہ کی حکومت کو ختم کر دیا جائے گا، اور عوام مل کر بیٹھیں گی اور لوگ ہی خلیفہ نامزد کریں گے۔ لیکن جو عمرو بن العاص تھا یہ امیر معاویہ کا سپورٹر تھا، اس نے کہا کہ دوسرا اعلان اس نے کیا، اس نے کہا کہ جی میں اعلان کرتا ہوں کہ شام میں امیر معاویہ کی حکومت قائم رہے گی۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو ابو موسیٰ اشعری اس کا منہ دیکھنے لگ گئے کہ اس نے تو میرے ساتھ معاہدہ یہ کیا ہے کہ یہی اعلان کیا جائے گا کہ بھائی امیر معاویہ کی خلافت شام میں ختم کر دی جائے گی اور ادھر نیا گورنر بنا دیا جائے گا۔ جب یہ اعلان ہوا تو جو حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بغاوت شروع کر دی، وہ باغی ہو گئے، اور ان کو یہی خارجی گروپ ہے، اور 6,000 لوگوں نے بغاوت شروع کر دی، اور یہ خارجی لوگ کہلاتے ہیں، یہ والے لوگ جو خارجی لوگ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بھائی جان ایک تو جنگ بھی روک دی ہے، دوسرا ہم خلیفہ کا ساتھ دے رہے ہیں، تو خلیفہ نے جو اپنا بندہ بھیجا ہے اس نے اعلان کچھ کیا ہے، اپوزیشن نے اعلان کچھ کیا ہے، تو اس وجہ سے نا یہ لوگوں میں یہ خارجی لوگ ہو گئے اور یہ عراق کے مقام پر نا حریرہ کے مقام پر جا کے بسنے شروع کر دیا ان لوگوں نے۔ اور اب یہ لوگ کرتے کیا تھے، یہ لوگ کرتے تھے کہ کوئی بھی اگر جاتا تھا نا اس کا اب امیر معاویہ کا ماننے والا یا علی پاک کو ماننے والا، اس کو نا قتل کر دیا کرتے تھے اور کفار کو جانے دیا کرتے تھے۔ تو حضرت علی کی خلافت کا دور تھا تو یہ بہت ان کے لیے مسئلہ تھا، تو حضرت علی نے نا ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہا، خارجیوں کے ساتھ، وہ جو 6000 لوگ خارجی ہو گئے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس تھے جو حضرت عباس کے بیٹے تھے، حضرت علی کے چچا کے بھائی بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بھیجیے، میں جا کر ان کے ساتھ کچھ بات چیت کر کے آتا ہوں۔ تو یہ جب لوگ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو 3 ہیں ہمارے اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے جنگ بندی کیوں کی، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ عمر بن العاص کو حاکم کیوں بنایا انہوں نے، اور تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ جب معاہدہ کیا تو امیر المومنین کا جو وہ کیوں مٹایا۔ تو عبداللہ بن عباس نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیے پہلا جو آپ کا اعتراض ہے کہ جنگ بندی کیوں کی، اللہ پاک نے کہا ہے کہ جب دو گروہ لڑائی کریں تو اس کے درمیان صلح کروا دی جائے، تو لہٰذا صلح کرنی چاہیے تھی ہمیں۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ حاکم کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان بھی صلح ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو کوئی تیسرا بندے کو چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان میں صلح کروا دے۔ اور جو تیسرا پوائنٹ تھا ان کا کہ امیر المومنین تھا جو صفحے پر لکھا تھا علی پاک نے، وہ کیوں مٹایا، تو عبداللہ بن عباس نے کہا دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صلح حدیبیہ کے مقام پر لوگوں کا کچھ اعتراض تھا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی جان نبی پاک کے جو ہے جن نام کو مٹا دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا تھا، تو اس وجہ سے نا ان 6000 سے 2000 لوگوں نے نا پھر علی پاک کی بیعت کر لی اور عبداللہ بن عباس کے ساتھ واپس آ گئے۔ اب وہ جو رہ گئے تھے 4000 لوگ، ان 4000 لوگوں کے ساتھ جنگ کی تھی جس کو کہتے ہیں جنگ نہروان، اور یہ 38 ہجری میں ہوئی تھی۔ 36 37 38، 36 میں جنگ جمل، 37 ہجری میں جنگ صفین اور 38 ہجری میں جنگ نہروان ہوئی تھی۔ اور اس خارجی ٹولے کے ساتھ جب علی پاک نے پھر ہے جی جنگ کی تو اس جنگ میں 2800 لوگ تھے وہ جو شہید ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ جنگ رک گئی تھی، جنگ بندی ہو گئی تھی۔ پھر اسی طرح سے حضرت علی پاک نے کنسولیڈیٹ کرنا شروع کر دیا اور دن بہ دن حضرت علی پاک نے بغاوت ختم کر لی اور اس کو اسٹیبلش کر لیا، اپنے دور حکومت کو کیا کر لیا، اسٹیبلش کر لیا۔ پھر اگر بات کی جائے نا تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع فرما کر واپسی آ رہے تھے خم غدیر کے موقع پر، خم غدیر ایک کنواں ہے، تو اس کنویں کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 ذی الحج 10 ہجری کو خطبہ فرمایا کہ مسلمانوں میں آپ کے پاس اپنی ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کتاب کے ساتھ جڑے رہنا اور میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اور آپ نے فرمایا کہ من کنتم مولا ھذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس لیے اہل تشیع ہیں جو 18 ذی الحج کو ہر سال خم غدیر کی عید مناتے ہیں، لیکن مسلمان اس عید کو نہیں مناتے کیونکہ 18 ذی الحج کو ہی حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے، تو جنرل اگر دیکھا جائے تو غم زیادہ ہوتا ہے نسبت خوشی کی، تو جس کی وجہ سے مسلمان تو یہ عید نہیں مناتے، لیکن اہل تشیع خم غدیر کی عید بھی مناتے ہیں۔ پھر یہ جو کچھ خارجی لوگ بچ گئے نا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بہت تنگ آ گئے ہیں علی پاک سے، اس سے عمر بن العاص سے، اور جو تیسرے نمبر پر ہے وہ ان سے علی پاک سے، عمر بن العاص سے اور امیر معاویہ سے، تو کیوں نہ ان تینوں کو نہ قتل کر دیا جائے نعوذ باللہ، اور شہید کر دیا جائے، اور پھر کیا کیا جائے، عوام خود ہی اپنا جو خلیفہ ہیں وہ چن لیں گے۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم تھا، عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفہ کی مسجد میں جب علی پاک نماز پڑھا رہے تھے تو اس نے علی پاک کو خنجر کا وار کیا، اور 19 رمضان المبارک کو وار کیا تھا، اور 21 رمضان المبارک میں علی پاک شہید ہو گئے تھے۔ اور دوسری بات عمر بن العاص پر بھی اس نے وار کیا، عمر بن العاص امیر معاویہ پر وار کیا لیکن وہ وار فیل ہو گیا، امیر معاویہ بچ گئے، اور عمر بن العاص اس دن فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ہی نہیں آیا، تو یہ تھی حضرت علی پاک کی شہادت بھی۔ پھر اس کے بعد
40 ہجری سے لے کر 40 رمضان المبارک 40 ہجری سے لے کر ربیع الاول 41 ہجری تک حضرت حسن پاک کی رہی ہے خلافت۔ ہر لوگوں نے حضرت حسن پاک کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور حضرت حسن پاک کے بارے میں نبی پاک نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا یہ نواسۂ رسول ہیں، یہ جو دو گروہ کے درمیان صلح کروائیں گے۔ تو حضرت حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 لاکھ کا لشکر لے کر شام میں گئے تھے حملہ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے جا کر ادھر امیر معاویہ سے صلح فرمانی، جسے صلح حسن کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کو ساری کی ساری حکومت سونپتے ہیں، لیکن کچھ ہماری شرائط ہیں۔ ان شرائط میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اہل بیت کو گالی گلوچ نہیں دیں گے، ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو حکومت چلائیں گے وہ قرآن و رسول اور شریعت کے مطابق چلائیں گے، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا کہ 5واں جو حصہ ہے وہ آپ اہل بیت کو دیا کریں گے، اور اس کے علاوہ ہے جی ولی عہد نامزد نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے کچھ شرائط رکھی تھی، جس کی بنا پر صلح حسن ہو گئی اور امیر معاویہ کو بتا دیا گیا، گورنر خلیفہ بنا دیا گیا۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ میرے بعد جو خلافت ہے وہ تقریباً 30 سال رہے گی۔ تو آپ لگا لیں 11 ہجری سے لے کر 41 ہجری تک 30 سال ہی بنتے ہیں، 11 21 پھر اس کے بعد 21 31 اور 41 30 سال بنتے ہیں خلافت کے۔ اب خلفائے راشدین بھی ہو گیا، اب اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں گے تو وہ کل سے ہم بنو امیہ اور عباسد خاندان کی حکومت کو دیکھیں گے، کس طرح سے انہوں نے حکومت کو چلایا اور کیا کیا انہوں نے کارنامے سر انجام دیے۔